بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2 دن کا وقفہ ضرور ہے، لیکن جو واقعات ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ بھی پرانے نہیں ہوئے اور ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان واقعات اور پھر اس سے پہلے جو کہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں 3-4 دفعہ، جنرل باجوہ صاحب کی جو 25-30 میڈیا کے جو لوگ تھے ان سے ملاقات ہے، کیونکہ اس کی چیزیں باہر اب نکل رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ جو لوگ وہاں موجود تھے، عینی شاہد تھے، اپنے اپنے انداز میں اس کو پھیلا بھی رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اس پہ تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ ایک چیز جو میں پہنچوں جس نتیجے پہ مجھے لگتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی اب مزید بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لینے کے متمنی ہیں۔ خیر، کئی واقعات دنیا میں چونکہ ہو رہے ہیں، اور دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان اس میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کا نکلنا، پھر امریکہ کا وہاں سے نکل کے کوئی نئی جگہ ڈھونڈنا، اور نئی جگہ جو ڈھونڈنے کے سلسلے میں پاکستان کی اہمیت کہ آیا وہ جگہ پاکستان کی مین سرزمین پہ ہوگی، پاکستان اور انڈیا کی مشاورت سے کشمیر پہ ہوگی، سیاچن پہ ہوگی، پھر چین کے ساتھ ہمارا کیا بنے گا۔ پوری زندگی میرے اندر یہ ایک بڑی ایک کمزوری رہی ہے۔ جب کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی گفتگو چل رہی ہوتی ہے تو میرا مشاہدہ گہرا نہیں ہوتا۔ میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور ان کی چیزیں سمجھ بھی رہا ہوں تو مجھے اللہ نے ایک چیز دی اور جس میں خوش بھی ہوں، لیکن بہرحال ایک تجزیہ کرتے ہوئے یہ چیز جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی کہ میں اس کے اندر کوئی جس کو کہنا چاہیے بدنیتی یا کوئی ماندانہ رویہ نہیں دیکھتا ہوں۔ جب کوئی بندہ کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کہ میں اس کے بارے میں پہلے سے حقائق جانتا ہوں تو پھر علیحدہ بات ہے، وگرنہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بندہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو میں ایک عام بات کے طور پہ لے رہا ہوتا ہوں۔ لیکن ایک چیز اللہ نے مجھے دی اور جس کا میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، میرے میں ہائنڈ سائٹ کی طاقت اللہ نے بہت غیر معمولی دی ہوئی ہے۔ واقعہ جب ہو جاتا ہے تو چند لمحوں بعد ہی مجھے ذہن میں جو اس کا جو کرٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے ذہن میں آتا ہے کہ یہ پوائنٹ اس وقت یہ کیوں ہوا، اور جو ٹائم گزرتا جاتا ہے اس کے اندر ایک فائنس بھی آتی جاتی ہے۔ مجھے ایگزیکٹلی میں 90%، 95%، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے، میں ایگزیکٹلی صحیح اندازہ کر لیتا ہوں کہ یہ بندہ یہ بات کر کے کہاں پہنچنا چاہتا ہے، یہ بندہ یہ واردات کر کے اصل اس کا مقصد کیا ہے، یہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ تو چنانچہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ہم تبصرہ کریں گے، لیکن 2-3 چھوٹی چیزیں ہیں میرے خیال اس پہ ہم برسمیل تبصرہ کرتے جائیں۔ کراچی کے حلقے 249 پہ الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ سنا دیا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اس کی دوبارہ گنتی ہوگی، اور گنتی کراچی کے اندر ہوگی۔ وہاں پہ ریٹرننگ افسر اور پھر الیکشن کمیشن کے جو ہائی اپس ہیں وہ بھی وہاں بیٹھیں گے، ان کی موجودگی میں یہ ساری گنتی ہوگی۔ تھیلے کھلیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کی شکایت کے 45 فارمز کے اوپر وہ جیتے ہوئے ہیں، اندر ووٹس جو ہوں گے میرا خیال اس کے مطابق ہی نکلنا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ بھی کوئی واردات ہوئی تو وہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ کہاں ووٹرز کی جو سیلز ٹوٹی ہوئی ہے، کیا کیا ہوا ہے۔ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پرسوں تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، انشاءاللہ اس وقت تک پتہ چل جائے گا کہ ان ووٹ سے کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ فردوس آصف کوان صاحبہ نے بھی 2-3 دن پہلے اپنا روب ایک اے سی پہ جھاڑا، تو جب یہ اسلام آباد سے نکلے تھے تو ان پہ کرپشن کے کیسز بھی کھل گئے تھے۔ یہ کھلتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا رویہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر تو آپ رویہ آپ کا یہ ہو کہ آپ کے رویے کے اندر کوئی ہیوملٹی نہ ہو، کوئی منت سماجت نہ ہو، کوئی آپ جو معافی تلافی نہ ہو، تو وہ آگے چل پڑتے ہیں، وگرنہ وہ پشاور کی BRT بن جاتی ہے، سونامی ٹری بن جاتا ہے۔ پشاور کے فیڈرل گورنمنٹ کے جو بھی عمران خان حکومت کے جو کرپشن کیسز ہیں ان کی طرح شیلف ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اے سی کو جو بہت معزز آفیسر تھی ان کو جس کو کہتے ہیں مجمع کے اندر بے عزت کی اور گالی دی۔ چھوٹے آدمی کی نشانی ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ انہوں نے خود مجھے بڑی گندی غلیظ گالیاں دی ہوئی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، جو ظاہر نشر نہیں ہو چکی تھی، لائیو پروگرام چل رہا تھا، لیکن
وہ پروگرام آف ایئر جانا پڑا. شاید 92 چینل میں وہ اینکر کام کرتے تھے اور مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر دانش کا پروگرام تھا. تو انہوں نے پھر بعد میں مجھے معذرت بھی کی کہ اتنی غلیظ زبان ہے. میں نے کہا مجھے نہیں فرق پڑ رہا. اس کی اوقات اس کی حیثیت پتہ چل گئی کہ یہ جو کہنا جی کو خاندانی عورت نہیں لگتی, اور یہ بہت اس کی زبان کے اندر غلاظت جو ہے جب بھی ہوگا گند ہی نکلے گا. یہ پتہ نہیں ٹی وی کیسے کنٹرول کرتا ہے, کوئی کسی زمانے میں تو اس نے اور اس سے غلاظت اپنی ٹی وی کے تھرو بھی لوگوں تک پھیلانی شروع کر دی تھی. اور پھر یہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, یہ وہیں جا کے پہنچی ہے جہاں پہ جس قبیل کے لوگوں کی جو آماج گاہ ہے یہ یہی فٹ ہو سکتی ہیں. وگرنہ اس گالی کے بعد ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا, یہ جیل میں نہیں جائے گی. پھر وزیر اعظم صاحب ایک دن گاڑی اکیلی چلاتے ہوئے پرسوں جو ہے وہ بازار میں چلے گئے 11:30-12 بجے. پہلے تو رمضان میں ہم سب جانتے ہیں کہ کھانے پینے کی دکانیں رمضان میں 11:30-12 بجے کھلتی نہیں ہیں. لگا بھی یہی, آپ نے دیکھا کہ آدھا بازار بند تھا. گاہک وہ کہتے ہیں جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دارت, وہ مال ہی نہیں تھا. سموسے جو صبح کوئی اور شاپنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہاں سموسے تلے جا رہے تھے 11-12 بجے. ہو سکتا ہے وہ دکان کو رات کو کوئی 15-20 ٹن سموسے بکتے ہوں, اس لیے وہ صبح تک 11 بجے بنا رہا ہو. وہاں گاہک صبح 11-12 بجے نہیں تھے. پھر وہاں پہ کوئی 15-20 بندے بھی شاید ہی ہوں. گاڑی وہ اکیلے چلا رہے تھے لیکن کیمرہ مین جو تھا نا وہ بیٹھ گیا تھا پیچھے سیٹ پہ. یہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک ان کی بڑی کمزوری ہے, وہ ہے امیج بلڈنگ. میری ان سے اتنی بے تکلفی تھی کہ اور اس کے اندر اس کی گنجائش تھی کہ میں ان کو ٹوکنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, اور ان کی طبیعت کے برخلاف بحث کرنا میرے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا. ہمارا تعلق بھی تھا, دوستی بھی تھی, اس کے اندر گنجائش بہت زیادہ تھی اور بے تکلفی بہت زیادہ تھی. تو اس میں یہ ساری باتیں تھیں. تو یہ اکثر کوئی بات کہتے تو یہ اپنی مثال دیتے, یہ تعریف شروع کر دیتے. تو میں عذرائے تفنن کہتا عمران خان مجھے بتاؤ کہ ہم جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اور مجھے عمران خان کے اتنی خوش آمدی جو ہوتے تھے یہ ہر سیاستدان کے پاس ہوتے ہیں, اتنے خوش آمدی ہوتے ہیں کہ میں تصور نہیں کر سکتا. یہ کوئی سیاستدان اس سے مبرہ نہیں ہے, کوئی بڑا افسر, کوئی سپریم کورٹ کا جج, کوئی جرنیل مبرہ نہیں ہے. یہ خوش آمدی کمال کے ہوتے ہیں. جیسے ہم تعریف کرتے عمران خان صاحب بھی اپنی تعریف شروع کر دیتے, اپنی مثالیں, میں یہ, میں وہ, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں ایسی تربیت کروں, میں ایسی ٹریننگ کروں, میں فلاں کو یہ کر دی, میں فلاں کو یہ کر دی, میں ملک چلا لوں گا. یہ اسی پیرائے میں آتا تھا. چنانچہ اس خود فریبی میں جب ان کو ہیلوسینیشن ہوئی, جس کا میں اکثر ذکر کہتا ہوں, تو وہ ہونے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ شیش محل کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے شیشے ہوتے ہیں تو اس میں بندے کو ہر طرف اپنی شکل نظر آتی ہے. لیکن یہ جو انہوں نے اپنا مزاق اڑوایا امیج بلڈنگ کے لیے, پھر مجھے پتہ ہے کہ جب وہ شاہ خانم کے لیے اپنی فلمیں بنایا کرتے تھے تو بڑے کانشیس ہوتے تھے. کئی فلمیں وہ ضائع کر دیتے تو ہاتھ سے پھاڑ دیتے تھے. وہ کہتے تھے ان کو پرے پھینکو, کیونکہ وہ اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ چلتا ہو نظر آئے بندہ, آسمان کی طرف دیکھتا نظر آئے. یہ اور پھر وہ سارے ایڈوائزر, پھر پوری دنیا ظاہر ہے ان کو ٹیمیں بھی میسر ہے, بڑے بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ یہ امیج بلڈنگ والی ٹیمز جو ہیں پوری زندگی, چونکہ کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, کسی نے پیپسی کولا کے اشتہار میں دینا ہے تو انہوں نے پہلے ان کا امیج بنانا ہے. تو وہ ساری ذہنیت جو ہے, اب قصہ یہ ہے کہ ملک چلے نہ چلے امیج بلڈنگ کے لیے ہو رہا ہے, اپنا مذاق اڑوایا ہے. اس طریقے سے جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب سائیکل پہ چل پڑے تھے, شہباز شریف صاحب بھی بہت جایا کرتے تھے اس طرح دکانوں میں گھس جانے. پھر بھٹو صاحب کے وقت جب پی این اے کی موومنٹ عروج پہ تھی تو بھٹو صاحب کو بھی ایک دن خیال ہے کہ میں راجہ بازار چلا جاؤں, صدر چلا جاؤں, پتہ چلے کہ میں بالکل ایٹیز ہوں. یہ ہوتے ہیں نفسیاتی پریشر. مشرف صاحب کو 2007 میں جب نصف نہار پہ تھی چیف جسٹس موومنٹ تو خیال آیا کہ میرا تو پاکستان میں بڑا اچھا امیج تھا, کہ ان کو بتایا گیا تھا امیج آپ کا بہت اچھا, اس کو کانٹیسٹ کوئی کیا نہیں گیا تھا. کانٹیسٹ جب نہیں کیا گیا تھا تو امیج بہت اچھا نظر آتا تھا, ہر سب اچھا کی رپورٹ تھی ہر طرف سے. تو مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے جمعرات کے دن, ہمارے برخوردار ہیں کامران شاہد صاحب, بہت بڑے ٹی وی اینکر ہیں دنیا کے, ان کو وہاں اینکر بنا کے اور سامنے لوگوں بٹھا کے اور ہر جمعرات کو آنا تھا اور اپنا وہ ریکیپچر کرنا تھا وہ امیج جو ان کا خیال تھا کہ بہت بڑا تھا, اور میں یہ چیف جسٹس موڈ میں ضائع چلا گیا. بھٹو صاحب اسی طرح آ گئے اور پنڈی صدر میں بینک روڈ کے اوپر چھوٹا سا وہاں پہ اس وقت ایک راؤنڈ اباؤٹ ہوتا تھا جو ٹریفک پولیس والے کے لیے, اس میں کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی. آگے جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ 15-20 سیکیورٹی کے بندے تھے, کیونکہ ہدایات جن کو دے رہے تھے وہ بھی ساتھ پہنچے ہوئے تھے, چاہے وہ سی ڈی اے والے ہوں یا کچھ ہوں.
پھر ایک بچہ کر رہا ہے سموسے تانے کو، ترس نہیں آیا ایک بچے کے اوپر؟ کسی بچے نے مجھ سے بھیک مانگی ہے، میرا اللہ جانتا ہے، میں اس سے پوچھتا بچہ کیوں تم مانگ رہے ہو؟ تمہیں کوئی ماں باپ زبردستی منگوا رہے ہیں؟ تم کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ تم پڑھ کیوں نہیں رہے ہو؟ میرے بچے پڑھے، تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ ملک کا وزیر اعظم چاہے بچے کو ریڑھی پہ کچھ چیز بیچے دیکھے اور اس کو وہاں سے انگلی سے پڑھ کے آگے اسکول میں نہ ڈالے، ان کے پیسوں کا بندوبست نہ کرے. لیکن امیج بلڈنگ کے وقت میں آنکھیں جو تھیں امیج بلڈنگ کے لیے بن گئی تھی، کان جو تھے امیج بلڈنگ کے بارے میں سننا چاہتے تھے، ذہن جو تھا وہ امیج بلڈنگ کے بارے میں سن رہا تھا. اور وہ بالکل ہیرو بن کے جیسے کوئی فلم میں آتا ہے، ڈائریکٹر تھے، باقاعدہ اسکرپٹ لکھا ہوا ہے اور پیچھے سے ایک رکھا ہوا بندہ ان کو اسٹینڈرڈ بھی بنا دیا ہے. اس کا صرف یہی ہے کہ وہ جی بڑے اچھے طریقے سے جی کنڈکٹ کراتا ہے، وہ اچھے عمران خان کی تعریفیں جلسوں میں جو کرتا ہے، تو عمران خان ہر جلسے میں فیصل جاوید کو لے جاتے ہیں کہ جلسے سے اسے تعریف و توصیف ہے یہ ختم نہیں ہوتی. لگے بندے فکرے سن کر تھک گئے ہیں، تو یہ صرف وہ جلسے میں بلانے والا اور تقریر کرانے والا. تو عمران خان صاحب نے یہ اپنا ایک رکھا ہوا ہے وہ چیکا، کسی زمانے میں لوگ کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کے چیکے ہیں، یعنی کہ وہ حوصلہ افزائی کرنے والے اور ان کا خوشامد کرنے والے، تعریف و توصیف میں زمین آسمان کے قلابے ملانے والے. یہ خود فریبی چلتے جائیں، یقین جانو کہ ان کے جانے سے ان کا امیج اور خراب ہوا ہے. صاف پتہ چلا ہے کہ یہ بندہ کتنا پریشان ہے. اسد عمر صاحب نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جی ہم اقتدار سے باہر بھی جا سکتے ہیں، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ فوج کو کہہ رہے ہیں. ٹاپک بھی میرا یہی ہے کہ باجوہ صاحب نے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیے. یہ صحافیوں کی میٹنگ عام واقعہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، باجوہ صاحب جو کچھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا صحافیوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مال جو ہے میری قبیل کے، میرے نظریات کے بندے ان سے نہیں خریدیں گے، نہ یہ بیچیں گے. ہماری اپنی بھی ایک سوچ ہے پاکستان کے بارے میں، اور ہماری جو سوچ ہے اس سوچ کے لیے جان دے سکتے ہیں، اس سوچ کو قربان نہیں کر سکتے. اور وہ سوچ ہے نظریاتی سوچ، وہ سوچ ہے پورے پاکستان کی سوچ جس میں مشرقی پاکستان شامل تھا. وہ سوچ ہے جس کے اندر کشمیر پورے کا پورا پاکستان بننا ہے. یو این کی ریزولیشنز کہتی ہیں کہ یا وہ ہمارے ساتھ آئیں گے یا انڈیا کے ساتھ جائیں گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے صوبہ میری سوچ کے اندر نہیں پھر بیٹھتا، جس کے لیے جناب باجوہ صاحب نے پارلیمانی لیڈر بنا کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی. اب وہ سوچتے ہیں کہ جی شاید یہ پریس ہے جس نے انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں ہونے دی، کیونکہ ایک دن وزیر اعظم نے سمری سائن کی کہ انڈیا سے کپاس، گندم اور شکر منگوائی جائے، اور رات کو میڈیا نے اتنا شور مچایا. میڈیا نے تو وہی شور مچایا جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو جیسے پیار ہے. میں کہتا ہوں کہ سوائے کوئی بے شرم بے غیرت شخص سے ایک بندہ بھی ہو جو پاکستان سے محبت نہ کرتا ہو اس ملک کا کھاتا ہو. یہ ضرور ہے کہ کسی کے اندر عقل ہے، کسی کے اندر نہیں ہے. کوئی بے عقلی میں تو پاکستان کے خلاف کوئی بات کر رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 22 کروڑ لوگوں کی جو مشترکہ سوچ ہے، جس میں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم نون، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جس میں ہماری اقلیتیں سب شامل ہیں، ان کی سوچ ایک ہی ہوگی اگر وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ سوچ خالص ہے. کان کھول کے سن لیں کہ امریکہ کو کشمیر میں نہ اڈا بنانے دیا جائے گا، نہ اب تربیلا کا اڈا اس کو ملے گا، نہ آپ کو نواب شاہ کا ملے گا، نہ اس کو بلوچستان کے اڈے ملے گے جہاں سے اٹھ کے ہمارے اوپر ڈرون مارتا رہے ہماری اجازت سے. اور جنرل پاشا جا کے کہے 2012 میں کہ ہم احتجاج کرتے جائیں گے. یہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ہمیں بتایا ہوا ہے. پھر خیر مجھے خود ہی پتہ ہے، آپ ڈرون مارتے جاؤ، ہمارا قتل عام کرتے جاؤ، ہم احتجاج کریں گے. یہ جو اڈے ہیں یہ کسی صورت میں نہیں ملے امریکہ کو. یہ جو ہے شوگر کوٹڈ، جس کے لیے ہم کشمیریوں کو ہم نے بھارت کا چارہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس حکومت کو گرایا. ہم جب بھی حکومت گراتے ہیں پاکستان کے اوپر کو افتاد آ پڑتی ہے. 58 میں ہم نے بڑ بیر دے دیے. خواجہ ناظم الدین کی حکومت ختم کر کے ہم سیٹو سینٹو جوائن کر لیا امریکہ کے کہنے کے اوپر. نہ ہمارا سیٹوں سے تعلق ہے، چلو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے تو چلو کہہ دیں کہ ہم ساؤتھ میں ہیں. سینٹو سے ہمارا کیا تعلق تھا؟ تاشقند میں ہم نے جا کے جو علاقہ ہم نے فتح کیا کشمیر کے اندر 65 کے وار میں کشمیر کے اندر، وہ ہم نے واپس کرنا پڑا. مشرقی پاکستان کا سانحہ ہو گیا. اب یہ گیم ختم ہونی چاہیے. اب یہ بال بلا کے 30-35 چھوڑیں، آپ 200 صحافیوں کو جلسہ بلا لیں. کچھ چیزوں پہ آپ کو ہماری جذبات کا احترام کرنا ہوگا.
کشمیر کے اوپر UN کی ریزولوشن سے نیچے ہم نہیں کچھ آگے چاہتے. باقی آپ نے کہ جس کو سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ ساگدار کیا تھے، کبھی آپ نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں محب وطن ہے، پل ڈیٹ کی میٹنگ میں کہا، کبھی آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب بالکل کرپٹ نہیں ہے، پل ڈیٹ کی میٹنگ میں وہ اپنے باپ کا کیا بھگت رہے ہیں، یہ آپ نے پل ڈیٹ کی میٹنگ میں کہا. یہاں اشارہ کنایتن میں آپ نے یہی پیغام دیا لوگوں کو. نواز شریف صاحب کی حب الوطنی کے آپ قائل بھی ہیں، اب ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، کسی کو بھی ہم اس طرح تو مل جول ہوئے وردی پہ ایکسٹینشن پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملنی چاہیے کہ سارے متفق ہیں تو آپ ضرور ملیں، لیکن یہ مل جل کے کوئی کشمیر کے اوپر پاکستان کے بنیادی موقف سے انحراف کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. باقی باتیں آپ کی ساروں کا جواب ہے کہ ڈار صاحب کے بارے میں آپ جو فرمایا اور پھر یہ باتیں کھلیں گی اور انہوں نے کوئی جواب دے دیا تو قومی راز کا پھر کوئی تحفظ نہ لے کہ جی ہمارے قومی راز افشا ہو رہے ہیں. پھر اسحاق ڈار صاحب کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ان قومی رازوں سے پردہ اٹھائیں اور اصل بتائیں کہ میرے ساتھ اختلافات کیا ہیں. صوبوں کو پیسے جاتے ہیں، صوبوں میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور اگر تھوڑا سا ڈیفنس بجٹ کم ہوا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ریسورس پیدا کرتے ہیں. پاکستان کو چلنے تو دیتے، ہمیں تو چلنے ہی نہیں دیا گیا پاکستان کو. اب آپ نے اٹھا کے چھچڑوں کی رکھوالی پہ بل جنرل آصف باجوہ کو آپ نے اس کے سارے پروفائل کے باوجود، پاپا جونز پیزا کے باوجود اس کو سی پیک انچارج بنا دیا ہے. آپ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن پچھلی حکومتوں کے لیے اندر جیب سے آپ کیڑے نکالتے ہیں، اس میں ڈال کے پھر وہ کیڑے نکالتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ کیڑے ہیں. BRT نظر نہیں آئے گی، یہاں کی میٹروز نظر آ رہی تھی جن کا ذکر بڑا ہوتا رہتا ہے. موازنہ کر لیں تو اسی میں کمیشن بٹھا دیں، سزائیں دیں. بات آخری ہے اور بات میری زندگی کا بالکل، میری زندگی خیر کہ ہماری کیا رہ گئی ہے، لیکن ایک چیز ہے، جب تک آخری سانس ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی. آپ لوگوں کی مجبوری ہے، میری کوئی مجبوری نہیں ہے، میرا کوئی مفادات نہیں ہے کہ کشمیر کے اوپر کوئی سودا نہیں ہوگا. امریکہ کو کوئی اڈے نہیں ملیں گے افغانستان سے نکلنے کے بعد. یہ پوری پاکستانی قوم کی وہ سوچ ہے جس کا آپ کو احترام کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ.